السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، دو حوالوں سے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک تو محسن نقوی صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، مستقبل میں ان کو کون سی بڑی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں اور وہ کیا کریں گے، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور دوسرا، آپ کی بڑا عرصہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، تو عمران خان صاحب سے بھی آپ کو ملوانا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب گرفتاری سے قبل روزانہ تقریباً خطاب کیا کرتے تھے، اور ان کی ایک ریکارڈڈ ویڈیو جو ہے نا روزانہ آتی تھی، وہ کسی نہ کسی موضوع پر لازمی گفتگو کیا کرتے تھے۔ اچھا، لوگ بڑے اشتیاق سے سنا کرتے تھے۔ انہی دنوں ان کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ بھی بہت بڑی فاسٹ، بڑے تیزی سے جناب وہ بڑھا، اور لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، لیکن عمران خان کو اندازہ تھا کہ شاید بڑے لمبے عرصے تک پھر عمران خان صاحب سے پبلک کی بات نہ ہو سکے، نہ عمران خان صاحب کو دیکھ سکیں، نہ اس طرح ان کی آواز کو وہ سن سکیں۔ بہرحال 7 مہینے اور 5 دن ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کی قید کو، اڈیالہ جیل میں وہ موجود ہیں۔ یہ جو میں آپ کو ویڈیو اصل میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ میں سرچ کرتا کرتا جب میں پہنچا تو عمران خان کی مجھے محسن نقوی صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو ملی۔ ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ عمران خان سب سے زیادہ محنتی اور سب سے زیادہ کام کرنے والے اور باخبر وزیر اعظم تھے۔ وہ ایسا نہیں تھا، عام طور پر جو بھی وزراء اعظم ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو بھی آپ دیکھیں، اس کو بھی آپ دیکھیں، اور جب دیکھ ہی معاملات کو دوسرے لوگ رہے ہوں تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، اور پھر اچھا جی میں پتہ کرتا ہوں، اس سے پوچھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں۔ خاص طور پر نواز شریف صاحب کے بارے میں ہے کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ تو مشاہد حسین ان کی جگہ جناب فون پہ بھی وزیر اعظم بن کے مشاہد حسین بات کر لیا کرتے تھے، لیکن خان صاحب انتہائی باخبر تھے۔ تو یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس میں جب محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جناب محسن نقوی کیا چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جناب یہ آصف زرداری صاحب کا بیٹا بنا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو مجھے جو رپورٹیں آئی تھی کہ میری حکومت گرانے میں جو کردار ہے وہ اسی محسن نقوی کا ہے۔ سندھ ہاؤس میں لوگوں کو بند کرنا، اکٹھے کرنا، قید کرنا، پیسے دینا، خریدنا فروخت، تو زرداری صاحب تو ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتے تھے نا، ان کے جو فرنٹ مین تھے وہ محسن نقوی صاحب تھے۔ نہ صرف ان کے فرنٹ مین تھے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی فرنٹ مین تھے۔ اسی وجہ سے وہ اب بھی انہوں نے جناب ان کے ادوار کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، وہ جب انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے میں اور غیر مستحکم کرنے میں کردار ادا کیا، وہ انتہائی شاطرانہ کردار تھا، اور عمران خان اگر اس وقت وزیر اعظم تھے، چاہتے تو اس پر بھی کوئی جھوٹا سچا کیس ڈال کر گرفتار کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اور کیوں؟ ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک وہ کردار تھا، اس کے بعد پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے نگران، اور پچھلے دن انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بھی دی کہ جس میں انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کے جو 400 دن ہیں وہ کیسے گزرے، اس پر انہوں نے کوشش کی، اور ایک پی ٹی آئی نے بھی جاری کی ہے وہ ڈاکومنٹری، جس میں انہوں نے کہا جی کہ کس طرح ظلم، کس طرح جبر، کس طرح جو ہے نا زیادتی کی۔ تو پہلا دور جو وزیر اعلیٰ تھا، وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کا تھا، دوسرا وزیر اعلیٰ کا دور تھا۔ ان کا جناب اب جو دور چل رہا ہے وہ چیئرمین پی سی بی کے طور پر چل رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بھی وہ ایسے چلانا چاہتے ہیں جیسے اپنا چینل چلاتے ہیں یا جیسے اپنی کوئی فیکٹری چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کسی پلیئر نے غلطی کی تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، سب کو سزا دوں گا۔ تو اب پلیئر تو ہیروز ہوتے ہیں، وہ اس طرح ورکرز کے طور پر تو کام نہیں کرتے نا۔ بہرحال ابھی ابتدائی چونکہ بات تھی، اتنا رد عمل نہیں آیا، اور ویسے بھی پی ایس ایل چل رہا ہے، تو اب دیکھتے ہیں بہرحال آگے کیا ہے۔ اب جناب ان کے مستقبل کے ارادے یہ ہیں کہ وہ حکومتی اتحاد کی طرف سے وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، اور پھر ان کو وفاقی وزیر داخلہ بنایا جائے گا۔ دیکھیں یہ بڑی کی پوسٹ ہے۔ اس کے لیے پچھلے جو ٹینیور ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اور انہوں نے بڑے ٹکا کے مظالم کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیصل آباد میں وہ اپنی حلقہ اپنی سیٹ سے ہار گئے، بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ ہار گئے۔ تو اب یہ نئی جو ذمہ داری ہے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے حوالے سے، یہ جناب محسن نقوی صاحب کے سپرد کی جا رہی ہے، اور وہ 5 سال میں کیا کیا مظالم ڈھائیں گے، کیا کیا کریں گے، اس حوالے سے آپ تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی گفتگو سنیں، یہ انہوں نے اس وقت ریکارڈ کی تھی جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ یہ سیم ٹینور ہے، پہلے انہیں پنجاب کی ذمہ داریاں دی گئی تھی، اب پورے ملک کی دی جا رہی ہیں۔ تو جب پنجاب کی ذمہ داریاں دی گئی تھی تو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا تھا،
یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں اور انجوائے بھی کریں. خان صاحب کو ان کی بات سنے ہوئے، ان کی گفتگو سنے ہوئے، تقریر سنے ہوئے بڑا عرصہ گزر گیا ہے، تو ملاحظہ فرمائیں جناب جناب عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے کیا کہا تھا محسن نقوی صاحب کے بارے میں. میرا بچہ ہے، تمہارا رشتے دار ہے. ذرا میں آپ کو محسن نقوی کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے. سب سے پہلے جو رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی، جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی، تو ہمارے پاس میں تب گورنمنٹ میں تھا، تو مجھے آئی بی کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا. یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ، کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا، تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے. یہ سب پیش تھا. ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے. اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا، جس کی اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا. لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے ارد گرد تھے، اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا، اس کا نام محسن نقوی تھا. تو یہ جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کیریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپٹ ترین آدمی ہے، اس کے اوپر کتابوں کے اندر انٹرنیشنلی کتابوں میں زرداری کا چوری کا ذکر ہے. آج سے 30-35 سال پہلے اس کو مسٹر 10% باہر کی دنیا میں کہنا شروع ہوا، اس کا نام رکھا گیا. اس کے اوپر مضمون نکلے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر اس کی چوری کے اوپر. اس زرداری جس کو اصل میں نیب میں جیل میں ڈالنا چاہیے تھا اور جیل میں گیا اور بچایا گیا، ہمیں سب کو پتا ہے کہ NRO 2 کی وجہ سے جو جنرل باجوہ نے دیا سب بچ گئے. وہ زرداری اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے، اور وہ جو بیٹا ہے اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 2008 میں اس نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا، تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، اس لیے میں 35 لاکھ روپے آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں. یہ وہ آدمی ہے، نہ اس کے اندر وہ اخلاقی معیار ہے، نہ اس کے اندر وہ غیر جانبدارانہ صلاحیت ہے جو کہ ایک کیئر ٹیکر میں آنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بدترین دشمن ہے، اس کی جو چینل 24 کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے. کوئی بھی جانتا ہے، صحافت میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے، سیاست میں سب جانتے ہیں، اور ہمیں سارا پتہ ہے کہ رجیم چینج کے اندر جب ہماری حکومت گرانی تھی اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا. اب اس آدمی کو اگر انہوں نے بنایا ہے اس پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا. وہ لوگ جن کو ابھی تک میں پھر سے کہتا ہوں نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کاٹا مار کے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں. میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجیب الرحمان کے اوپر کاٹا ڈالا گیا تھا، ملک ٹوٹ گیا. جب پیپلز پارٹی پہ ذوالفقار علی بھٹو پہ کاٹا ڈالا گیا اور اس کی پیپلز پارٹی پہ، تو خاص طور پہ کراچی میں MQM بنائی گئی. اس کا کراچی کے اوپر کتنا نقصان ہوا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کہ دبئی شاید اتنا اس وقت جب ابھر رہا تھا تو کراچی سے لوگوں نے جو انتشار ہوا تھا کراچی، انہوں نے دبئی میں جا کے کاروبار شروع کیے تھے. اور پھر وہی MQM کے اوپر جب کاٹا لگایا تو حقیقی بنا دی. پھر جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بجھی جو کہ نواب اکبر بگٹی کے اوپر کاٹا لگایا گیا.
یہ جو سیاستدانوں کے اوپر کانٹا لگایا جاتا ہے، یہ ملک نے بڑی باہری قیمت ادا کی ہے، اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے۔ اب عمران خان کے اوپر فیصلہ ہو گیا کانٹا لگانا، کانٹا لگانے کا یہ سامنے اب آ گیا محسن نقوی۔ محسن نقوی نے اب کرنا کیا ہے، یہ میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ساروں کو ان کے پلان کا پتہ چل جاتا ہے پہلے سے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ پہلے یہ اب آ گیا محسن نقوی، یہ اب وہ سارے وہ لوگوں کو لے کے آئے گا، پولیس والوں کو اور بیوروکریٹس کو، جو ہمارے سخت مخالف ہے، جن لوگوں کو یہاں پاور دی جائے گی بیوروکریسی میں اور پولیس میں، جن کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ تحریک انصاف کو اب کیسے دبا رہا ہے۔ سارا پولنگ سٹیشن الیکشن کا سٹاف ہوگا، وہ چن چن کے لگایا جائے گا کہ کیسے دھاندلی کر کے تحریک انصاف کو ہرانا ہے۔ ان کو خوف آیا ہوا ہے، پتہ ہے ان کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت پاکستان میں کیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے اب ہمیں ہرا نہیں سکتے، اس لیے الیکشن کروانا نہیں چاہتے، الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں گے، اور کوشش ان کی اب تک یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں۔ لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے، سٹاف بھی اپنا ہوگا، ہر چیز الیکشن کمیشن تو پہلے ان کی ہے، تو جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور کیسز ہوں گے، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، اس کو جیل میں ڈالو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو، ان کو الجھا دو، ورکرز کو پکڑو اندر ڈالو، ایف آئی آر کرو۔ یہ بالکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے۔ کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں، یہ ڈرتا ہے پبلک میں جاتے ہوئے۔ اس کی پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سیلاب کے دنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاؤ، خوف، ہراساں، ایف آئی آر، گنڈوں سے لوگوں کو ڈراؤ، اور پھر کھل کے دھاندلی کرو، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشنر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی اب کراچی کا جس طرح کا الیکشن کروایا گیا، یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اب سب کچھ کنٹرول کر کے اپنا الیکشن کروائیں گے۔ میں ویسے آپ کو بتا دوں، ہم نے پوری اپنی کوشش کی، ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا ملک مشکل جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر طرح اپنے ملک میں انتشار نہ ہونے دیں۔ ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے سب کچھ کیا، ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے اپنے ساری جتنے جلسے جلوس کیے، ہمارے کوئی 65 سے زیادہ جلسے میں نے کیے، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے، پرامن رہے، کبھی اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی، لیکن ہم نے کسی قسم کا انتشار نہیں ہونے دیا۔